بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پنڈی اور اسلام آباد کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص حاجی غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ملک پاکستان کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد کسی عجمی کو کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اذان کے اعلان سے صرف یہ نہیں ہوا کہ انسان کے لیے ایک لائے عمل دیا گیا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قبائلی تعصب کو ختم کیا گیا، رنگ اور نسل کے تعصب کو ختم کیا گیا، زبان اور مکان کے تعصب کو ختم کیا گیا۔ غرض ایک ایسا اعلان جس نے یہ بتلا چھوڑا کہ آج کے بعد فضیلت کی بنیاد وہ تقویٰ ہوگی، اور تقویٰ کے علاوہ کسی اور چیز کو فضیلت کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا، اور اسی بنیاد پر اسلام کا نظام آگے چلتا ہے، اور چلتے چلتے اس لا الہ کی بنیاد پر پاکستان بنانے کے لیے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ایک طرف ہندو موجود تھے، دوسری طرف مسلمان موجود تھے۔ ایک نظریے کو ہندوازم کہا گیا، دوسرے نظریے کو مسلمانازم کہا جاتا ہے، کہ ایک نظریہ الگ شناخت رکھتا ہے، دوسرا الگ شناخت رکھتا ہے۔ ایک نظریے میں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، دوسرے نظریے میں ایک الہ وحدہ لا شریک کو نہ صرف مانا جاتا ہے، اس کی اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ غرض یہ دو قومیں ایک پلیٹ فارم اور ایک مرکز پر اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں، ان کے لیے جدا جدا علاقہ موجود ہونا چاہیے، ان کے لیے جدا گانا عبادت کا نظام، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا الگ سسٹم ہے، آپ کا الگ نظام ہے۔ اسی نظام کے تحت پاکستان کی بنیاد رکھی گئی کہ دو قومی نظریہ، ایک طرف ہندو تو دوسری طرف مسلمان، ایک طرف تم بستے ہو تو ایک طرف ہم بسیں گے۔ ہم اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے اس نظام پر قائم رہیں گے جس نظام کو رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ اور یاد رکھیے، آزادی کا مطلب قطعاً یہ نہیں بتلایا جاتا کہ آزادی کا مطلب دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ آزادی کا مطلب اظہار رائے کی بنیاد پر کسی کو تکلیف دینا ہے، اظہار رائے کی بنیاد پر آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، نظام کا تقاضا یہی ہے، قانون کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا تقاضا یہی ہے، پاکستان کا تقاضا یہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن صرف اپنے حقوق کے لیے۔ قطعاً اظہار رائے کی آزادی اس بات کا حق نہیں دیتی کہ آپ دوسرے کے حقوق کو پامال کریں گے، اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسرے کی معتبر شخصیات پر الزام تراشی کریں گے، آپ دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، آپ دوسرے کے اوپر طرح طرح کی آوازیں کسیں گے۔ اسلام آپ کو قطعاً ایسی اجازت نہیں دیتا، پاکستان آپ کو قطعاً ایسی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان آپ کو آزاد کرتے، یاد رکھیے آزادی فضاؤں میں کھلی ہوئی ہوتی ہے، آزادی سنگی نہیں جا سکتی۔ آزادی ایک ایسی حص کا نام ہے، جب انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ خود بخود اس کے وجود سے پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آزادی کا مطلب اگر کوئی یہ مراد لے گا کہ آزادی کی آڑ میں وہ ہماری مقدس شخصیات پر طعنزنی کرے گا، آزادی کو مطلب اگر کوئی یہ لے گا کہ وہ آزادی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف بولے گا، آزادی کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا
گے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کا قلعہ بنے گا، اسلامی نظام کے ساتھ بنے گا، اور اسلامی نظام کے مطابق اگر اس کے قانون اور آئین بنائے جاتے ہیں تو اس کی پاسداری کرنا ہر ایک فرد پر لازم ہوگی، اس کی پاسداری کرنا ہر ایک طبقے پر لازم ہوگی، اس کی پاسداری کرنا ہر ایک فرد پر اور ہر ایک مذہب اور ہر ایک مسلک پر لازم ہوگی کہ جو قوانین پاکستان میں بنائے گئے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بنائے جانے والے قوانین متا کوئی یہ سمجھے کہ وہ سمجھے کہ اس کی پسند کے مطابق بنائے جاتے ہیں، یا کوئی یہ سمجھے کہ اس کے خلاف بنائے جاتے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان قوانین پر نہ کہ جشن بنتا ہے اور نہ ہی ان قوانین کی مذمت بنتی ہے۔ یہ قوانین ملک پاکستان کے استحکام کے لیے بنائے گئے اور ان قوانین پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر ایسا کوئی کام کرنے کی کوشش کی گئی جس سے پاکستان کے آئین اور قانون کو خطرہ لاحق ہوا تو آج کا یہ اجتماع نہیں پورے پاکستان کی سڑکوں کو جام کیا جائے گا اور یہ پیغام دیا جائے گا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔